بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی بحری جہاز بھارت سے اجازت طلب کیے بغیر سمندری حدود میں داخل۔ بھارت اور پاکستان لڑائی میں الجھ سکتے ہیں، امریکی انٹیلیجنس۔ آؤ مل کر امریکی ڈالرز کو تباہ کریں، ترک صدر۔ اثر و رسوخ کا غلط استعمال، علی بابا کو اربوں ڈالرز کا جرمانہ۔ بھارت میں کورونا ویکسین کی قلت ہونے لگی۔ مصر میں جج نے خود کو سزا سنا دی۔ ناروے کی وزیر اعظم پر کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ۔ میں نے موت کی سزا سے قبل مجرموں کے آخری الفاظ سنے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت نے امریکی بحری بیڑے کی اجازت طلب کیے بغیر سمندری حدود اور خصوصی اقتصادی زون میں داخل ہونے پر اعتراض کیا ہے۔ جمعے کو امریکی بحری جہاز نے بھارت کے خصوصی اقتصادی زون میں گشت کیا۔ امریکی بحری بیڑے کی آمد اور بنا اجازت کے اس کی حدود میں داخل ہونے پر بھارت نے امریکہ سے احتجاج کیا ہے۔ امریکہ نے اس سے قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ بحری جہاز نے بدھ کے روز عالمی قوانین کے تحت بھارت کی جانب سے منظوری لیے بغیر لکشادوپ جزیرے میں اپنے حقوق اور آزادی کا استعمال کیا۔ امریکی بحری بیڑے کی جانب سے کہا گیا کہ خصوصی اقتصادی زون میں داخلے سے قبل اجازت طلب کرنے کا بھارتی مطالبہ بین الاقوامی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ امریکی بحری بیڑے کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جہاں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے، امریکہ اس سمت میں سمندر میں جائے گا، پرواز بھی کرے گا اور کام بھی کرے گا۔ پاکستان اور بھارت طویل لڑائی میں الجھ سکتے ہیں، حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی فریق یہ نہیں چاہتا۔ یہ دعویٰ امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں جنوبی ایشیا کے حوالے سے ممکنہ لڑائی کے خدشات سے آگاہی دی گئی ہے۔ ہر 4 سال بعد جاری ہونے والی جائزہ رپورٹ کو امریکی حکومت کی نیشنل انٹیلیجنس کونسل کی گلوبل ٹرینڈز رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے، جو واشنگٹن میں جاری کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ رپورٹ پالیسی ساز اداروں اور افراد کو آئندہ مستقبل کے حوالے سے ممکنہ پیش گوئی فراہم کرتی ہے۔ کچھ تنظیموں کی جانب سے بھارت پر حملے کے باعث بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جوابی کارروائی اور پاکستان کا اپنے دفاع کا عزم آئندہ 5 سالوں میں برقرار رہ سکتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اس میں حکومتوں کے غلط اندازے پیدا ہونے والے تنازعہ میں خرابی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ رپورٹ کے ذریعے پالیسی ساز اداروں اور شخصیات کو آگاہ کیا گیا ہے کہ مکمل لڑائی ایسا نقصان پہنچا سکتی ہے جس کے معاشی اور سیاسی اثرات آئندہ کئی برسوں تک مرتب ہوں گے۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے مغربی حصے میں سیاسی تناؤ اور تنازعات مزید بڑھ جائیں گے، جو پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کے درمیان دشمنی کو مزید ہوا دیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے خطے سے اچانک انخلاء سے خدشات بڑھ جائیں گے اور امریکہ جنوبی ایشیا میں دلچسپی کھو دے گا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت اور چائنا بھی اس تنازعے کی جانب جا سکتے ہیں، جس کی خواہش کوئی بھی حکومت نہیں رکھتی۔ تیسری عالمی لڑائی شروع ہوگی نہیں بلکہ شروع ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں دنیا کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بھی پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ روس کے ایک آزاد دفاعی تجزیہ کار نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ آئندہ کچھ ہفتوں میں عالمی لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کئی سال سے مسلم ترقی یافتہ ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تجارتی لین دین کے لیے مقامی کرنسی کو ترجیح دیں۔ دنیا کے 8 مسلم ترقی یافتہ ممالک کی تنظیم D8 کی معاشی تعاون کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقامی کرنسی میں تجارت سے کرنسی کی قیمت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔
صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امریکی ڈالرز میں تجارت سے دنیا کے بیشتر ممالک کی کرنسیوں پر بے پناہ دباؤ ہے، جس کے باعث ان ممالک کی مقامی کرنسیاں اکثر اوقات غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے D8 ممالک سے کہا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ تجارت کے لیے مقامی کرنسی کو استعمال کریں تاکہ دنیا سے امریکی ڈالر میں زر مبادلہ کے ذخائر کو دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2017 سے یہ بات مسلسل دہرا رہے ہیں کہ مقامی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دیا جائے تاکہ معاشی کساد بازاری سے بچا جا سکے اور کرنسیوں کی قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ 4 برسوں میں آنے والے معاشی اور مالیاتی بحران نے مقامی کرنسی میں تجارت کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے عالمی تجارت میں امریکی ڈالر کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ امریکی ڈالر میں تجارت سے دنیا کے کئی ممالک کی معیشتوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے اور اس میں آسانی کی بجائے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ مسلم دنیا کی D8 تنظیم کی بنیاد جون 1997 میں اس وقت کے ترک وزیر اعظم نجم الدین اربکان کی تجویز پر رکھی گئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم ممالک کو اپنی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دینا چاہیے۔ مسلم ممالک کی D8 تنظیم میں انڈونیشیا، بنگلہ دیش، مصر، ایران، ملیشیا، نائجیریا، پاکستان اور ترکی شامل ہیں۔ چین کے نگراں اداروں نے ای کامرس کمپنی علی بابا کو اپنا اثر و رسوخ غلط استعمال کرنے پر اربوں ڈالرز کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنے کے سرکاری ادارے نے علی بابا کمپنی کے خلاف کی گئی تحقیقات کے نتیجے میں 2 ارب 78 کروڑ ڈالر کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ علی بابا پر اشیاء بیچنے والوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ کسی اور ای کامرس ویب سائٹ کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے۔ علی بابا اور دیگر معروف چینی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ملک میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے باعث حکومت کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چائنا کے شہری ان ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز کا استعمال شاپنگ بلوں کی ادائیگی، ٹیکسی کی بکنگ اور دیگر روزمرہ کے کام انجام دینے کے لیے کرتے ہیں۔ بھارت میں کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافے کے بعد کورونا کے خلاف بننے والی ویکسینیشن کم پڑ گئی ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں کی یومیہ تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ مزید 1,31,968 افراد کے وبا سے متاثر ہونے کی تشخیص ہوئی ہے۔ وہیں 780 افراد مارے بھی گئے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی عوام سے کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ مہاراشٹر کی وزارت صحت کے حکام کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے ویکسین کی نئی کھیپ نہیں دی تو آئندہ ہفتے 4-5 دن ویکسینیشن کا عمل مجبوراً روکنا پڑے گا۔ ریاست مہاراشٹر کی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی 15,76,000 خوراکیں 3 دن میں ختم ہو چکی ہیں۔ غازی آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 روز سے ویکسین کی تلاش کر رہے ہیں لیکن ویکسین نہیں مل رہی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں نہ صرف کورونا ویکسین کی قلت ہے بلکہ ہسپتالوں میں بستر اور دوائیاں بھی کم پڑ گئی ہیں۔ مصر کے شہر اسوان میں ایک عدالت کے جج نے خود پر 500 مصری پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ عدالت میں جسٹس محسن قلوب نے خود پر قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 500 مصری پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا۔ جسٹس محسن قلوب کے اس اقدام پر عدالت میں موجود دوسرے جج صاحبان، وکلاء اور عام شہری حیران رہ گئے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی، جس کے نتیجے میں ان کی توجہ مقدمہ سے ہٹ گئی تھی۔ حالانکہ اس سے قبل ان کے ساتھی ججز اور وکلاء ان کو دوران سماعت فون بند رکھنے کی تاکید کرتے رہے تھے۔ ناروے کی وزیر اعظم سولبرگ پر کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ ناروے کی وزیر اعظم نے کورونا پابندیوں کے باوجود اپنے گھر میں سالگرہ کی تقریب میں بڑی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ پولیس کے مطابق وزیر اعظم سولبرگ نے کورونا پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مخصوص تعداد سے زائد افراد کو گھر پر بلایا تھا۔ SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں $2300 کا جرمانہ کیا گیا۔
ناروے کی وزیر اعظم سولبرگ نے کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ٹی وی پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں ایک بار پھر کورونا کے رولز توڑنے پر معافی مانگتی ہوں۔ میں نے جرمانہ تسلیم کیا ہے اور ادا بھی کروں گی۔ ایک امریکی صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں موت کی سزا پانے والے مجرموں سے عین موت سے قبل بات کی اور ان کے آخری الفاظ نوٹ کیے۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ ان میں سے بعض جملے ان کے لاشعور کا حصہ بن چکے ہیں اور وہ بہت تکلیف دہ ہیں۔ یہ صحافی دنیا میں ایسے لوگوں کی معلومات، نفسیات اور ان کے اہل خانہ اور متاثرین کے اہل خانہ سے واقف ماہرین میں غیر معمولی رتبہ پا چکی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اکثریت کو انجیکشن دے کر ہمیشہ کے نیز سلایا گیا۔ انہیں 30 سے 45 سیکنڈ کے دوران 3 انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ اکثر افراد پر یہ کارروائی شام 6 بجے کی جاتی تھی۔ اس دوران ان کے 5 اہل خانہ کو یہ سارا واقعہ دیکھنے کی اجازت تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقتولین کے بھی 5 لواحقین بلائے جاتے تھے۔ ان کو پہلے گہری نیند کا ٹیکہ دیا جاتا تھا جس سے وہ نیند میں چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد پٹھوں کو سکون دینے والا انتہائی مہلک ٹیکہ دیا جاتا تھا جس سے پھیپھڑے اور سینے اور پیٹ کا درمیانی حصہ بالکل ختم ہو جاتا تھا۔ میں نے ایسے لوگوں کی بیویوں، بچوں اور عزیزوں کو آخری لمحات میں روتے اور بلکتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ بعض معاملات میں یہ سزا درست ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ کار بہت پیچیدہ ہے۔ اس نے بتایا کہ موت کے کمرے میں جانے سے قبل بہت کم لوگوں نے بات کی، حالانکہ انہیں اہل خانہ سے 2 منٹ کی گفتگو کی اجازت دی جاتی تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے معافی مانگی، کچھ روتے ہوئے دکھائی دیے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ جب انہیں اپنے اہل خانے سے ملنے دیا گیا تو وہ بہت پچھتائے۔ البتہ ایک آدمی نے جیل کے وارڈن سے گفتگو کے لیے اضافی وقت مانگا اور 20 منٹ تک اپنے بچوں اور بیوی سے بات کرتا رہا۔ 2 افراد کو میں نے دیکھا جو چند لمحے قبل لطیفے سنا رہے تھے اور ایک شخص ٹیکساس کا مقبول گانا گا رہا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہیں چپ لگ گئی تھی۔ صحافی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2 آدمی ایسے بھی تھے جو مقتول کے اہل خانوں کو بددعا دیتے ہوئے کمرے میں گئے۔ ایک شخص نے مقتول کے خاندان والوں کو گالیاں دیں اور نہایت برے الفاظ ادا کیے، لیکن زیادہ تر لوگ آخری وقت میں بہت پشیمان تھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے اور مقتول کے وارثوں سے بھی معافی مانگتے رہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔